ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अस्अलुका या अल्लाह, अस्अलुका या अल्लाह, अस्अलुका या अल्लाह अन तुसल्लिया अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सहबि सय्यिदिना मुहम्मद व अन तरहमनी बिरहमतिक व तुअतिकनी मिनन नार बिजूदिक व करमिक व तुदखिलनी अल जन्नह बिफضलिक व इहसानिक फमा ज़ालिका अलैका बिअज़ीज़ या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबी अल उम्मी अल हबीब अल मुस्तफा वसल्लम। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम की बात सुनाते हैं। आपने फरमाया अगर अल्लाह की राह में चलना है और अल्लाह को पाना है और अल्लाह को मनाना है, तो फरमाया कि चंद चीज़ें ऐसी हैं उनको चंद चीज़ों के साथ न मिला। कुछ चीज़ें गिनवाई और फिर दूसरी चीज़ें गिनवाई। फरमाया इन दो को आपस में न मिलाओ, इनको मिलाओगे तो मंजिल नहीं पाओगे। फरमाया ला तत्मा फिल हुस्न मा कसरतिन नौम, गम की हालत हो तो ज़्यादा सोया नहीं करते। जो लोग गमज़दा होते हैं, जो लोग गमज़दा होते हैं वो ज़्यादा सोते नहीं हैं। जो अब ये बात ये समझा रहे हैं, हुज़्न गम बिछड़ने पर होता है। किस पर होता है? बिछड़ने पर। तो बताना ये चाहते हैं कि जो बिछड़ गए हो वो कब सोते हैं? जो बिछड़ गए हो वो फिर कब सोते हैं? उनको नींद नहीं आती। तो फरमाया गम और सोना इनको जमा न किया करो। एक नसीहत याद रह जाएगी जी। सोते तो वो हैं, खूब लंबी तान के वो सोते हैं जिन्हें कोई गम नहीं होता, और जिन्हें ये गम हो कि मालूम नहीं मेरा महबूब मुझसे राज़ी है या नहीं, उन्हें कैसे नींद आएगी। फिर जिन्हें ये गम हो कि मालूम नहीं मेरे साथ क्या बीतेगा, उन्हें कैसे लंबी नींद आएगी। जिन्हें ये गम हो कि बड़ा दिन आने वाला है, मेरी मौत का दिन आने वाला है, मालूम नहीं कब्र में क्या होगा, उन्हें कैसे लंबी नींद आएगी। जिन्हें ये गम हो कि कब्र में एक दीदार होने वाला है, मालूम नहीं मैं पहचान सकूंगा या नहीं,
انہیں کیسے لمبی نیند آئے گی؟ جنہیں یہ غم ہو کہ قیامت کے دن اٹھائے جانے والے ہیں، کہیں میں ننگا نہ اٹھا دیا جاؤں اور لباس سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ انہیں کب لمبی نیند آئے گی؟ یہ سب چیزیں ہیں جو بندے کے بس میں نہیں ہیں۔ اور پھر یہ خبر ہو کہ قیامت کے دن پھر اس کا دیدار ہونے والا ہے، بعضوں کو وہ مکھڑا دکھائے گا اور بعضوں کو حکم ہوگا کہ ان کے چہرے پھیر لو، یہ میرا مکھڑا دیکھنے کے قابل نہیں۔ جنہیں یہ غم ہو کہ معلوم نہیں وہ مکھڑا نصیب ہوگا یا نہیں، انہیں کیسے لمبی نیند آئے گی؟ جنہیں یہ غم ہو کہ قیامت کے دن بعضوں کو اچانک بلائیں گے اور نامہ اعمال تھما دیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں، یہی ان کا مقدر ہوگا۔ انہیں کیسے نیند آئے گی کہ معلوم نہیں میرا نامہ اعمال بڑی دنیا میں کہیں بائیں ہاتھ میں نہ تھما دیا جائے۔ اور میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ معلوم نہیں کیا خیال کرتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں۔ آج تو پردہ پڑا ہوا ہے، اور اگر قیامت کے دن ان کے سامنے میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا، دنیا کیا کہے گی؟ میری تو شرمساری آپ سے بھی کچھ کم نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ غم ہو تو کیسے نیند آئے گی؟ اور پھر جنہیں معلوم ہو کہ بعضوں کو عزت اور اکرام سے جنتوں کی طرف وفد میں لے جایا جائے گا اور بعضوں کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور اسے خبر نہ ہو کہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، انہیں کیسے نیند آئے؟ اب یہ معنی آپ سمجھ گئے نا بات کا؟ وہ تو اللہ والے لوگ تو مختصر بات کر دیتے اور چھوڑ دیتے ہیں کہ سمجھنے والے سمجھیں۔ تو فرمایا لا تطمع فی الحزن مع کثرت النوم، وہ کہ ایک غم ہو اور پھر لمبی نیند، ان کو آپس میں ملایا نہ کرو۔ لمبی نیند کا مطلب ہے کہ آپ بے فکر ہیں۔ ولا تطمع فی الخوف للہ مع الرغبۃ فی الدنیا، اور دوسری نصیحت فرمائی کہ اللہ کا خوف اور دنیا کی رغبت، ظالموں یہ دو چیزیں تو ایک دل میں جمع نہ کیا کرو۔ ہم کیا کرتے؟ اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، دنیا کی رغبت بھی رکھتے ہیں، ان کا جوڑ نہیں ہے، ان کا جوڑ نہیں۔ دنیا میں پھرو، دنیا کماؤ، خرچ کرو، حقوق ادا کرو، فرائض ادا کرو، مگر اس کی رغبت کو دل میں نہ آنے دو۔ دل دنیا کی رغبت کی جگہ نہیں، اللہ کے خوف کی جگہ۔ اور پھر فرمایا ولا تطمع فی الانس باللہ مع الانس بالمخلوقین، اور اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت کو اکٹھا جمع نہ کیا کرو۔
ولا تطمع فی الہام الحکمہ مع ترک التقوی، اور اگر چاہو کہ آپ کے دل میں حکمت کا الہام ہو، آسمانی باتیں آپ کے دل میں اتریں، نورانی دانش آپ کے دل میں اترے، اللہ کے راز آپ کے دل کو نصیب ہوں اور حکمت نصیب ہو، تو پھر حکمت کو پانا اور تقویٰ کا چھوڑ دینا، ان کو جمع نہ کیا کرو۔ یہ جو ہماری کمزوریاں ہیں نا، کہ ہمارے پاس علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، علم تقویٰ کے بغیر رہ سکتا ہے۔ اس لیے علماء سوء ہوتے ہیں، وہ جو برے علماء جن سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی اور خود بھی ہدایت پہ نہیں ہوتے، مگر علم کا انبار انہوں نے کندھوں پر اٹھا رکھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے نا، علم کے بڑے بڑے بوجھ لاد رکھے ہوتے ہیں کندھوں پر، مگر ان کے پاس تقویٰ نہیں ہوتا۔ تو علم اور ترک تقویٰ کو چھوڑ دینا، یہ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر ترک تقویٰ کے ساتھ حکمت نہیں جمع ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام سے دو وراثتیں چلی ہیں، کتنی؟ ایک علم کی وراثت، ایک حکمت کی وراثت۔ جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر نصیب ہو۔ اگر چاہو کہ راز کی باتیں آپ کو نصیب ہوں اور دانش نورانی اور حکمت یزدانی عطا ہو، تو پھر وہ تقویٰ کے بغیر حاصل، تقویٰ اختیار کیا۔ تقویٰ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ تو فرض کی ادائیگی ہے۔ صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ تو فرض کی ادائیگی۔ تقویٰ تو ایک ایسا لباس ہے جو پوری زندگی زیب تن کرنا پڑتا ہے، پوری زندگی زیب تن کرنا پڑتا ہے۔ اس تقویٰ کے لباس کا کوئی رنگ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے خوف کا لباس ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرنے کا لباس ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرنے کا لباس ہے، اور ہر وقت اس کی رضا کی طرف دیکھتے رہنے کا لباس ہے۔ تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا اتنا حکمت کے برقرار رہنے، حکمت اگر مل جائے تو برقرار رہتی۔ فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي الصِّحَةِ فِي أُمُورِكَ مَعَ مُوَافَقَةِ الظُّلْمِ، اچھے اور صاف نیک کاموں کو برے کاموں کے ساتھ جمع نہ کیا کرو۔ ہم ایک نیک کام کرتے ہیں، ایک برا کام کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں ایسا نہیں ہے، بولیے نا، ہم بٹے ہوئے ہیں، اتنے کام گن کے نیک کر لیے، اتنے گن کر برے کر لیے۔ 5 وقت دن میں نماز پڑھ لی، روزہ آیا روزہ رکھ لیا، میلاد شریف آیا میلاد شریف کر لیا، بزرگوں کے مزار پہ حاضری دے دی، زیارت قبور کر لی، نیک لوگوں کی مجلس میں بھی آ کے بیٹھ گیا، کوئی غریب آ گیا یتیم اس کی مدد بھی کر دی، تو یہ کچھ گنتی کے نیک کام بھی کر لیتے ہیں، اور اسی طرح سارا دن برے کام بھی ساتھ کرتے ہیں۔ اس سے بعد میں جھوٹ بول دیا، اس سے دغا کر دیا، اس کا حق مار لیا، اس سے خیانت کر لی، اس کی چغلی کر دی، اس کی غیبت کر دی، اس کے خلاف دل کو تنگ کر دیا، اس کے لیے سازش کر دی، کہکا کر دیا، کسی کی تضحیک کر دی، کسی کی تذلیل کر دی۔ یہ سارے کام ساتھ ساتھ نہیں چلتے، تو پھر نیک کام ہوتے ہیں، برا کام اس کو مٹاتا اور حساب صاف کرتا چلا جاتا ہے۔
رات کو جب سونے کا وقت آتا ہے تو پلے بولیے نا کچھ نہیں ہوتا، جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شام خسارے میں جاتی ہے، دن بھر گزارا مگر شام جب سوئے تو خسارے میں سوئے۔ ولا تطمع فی حب اللہ مع محبت المال والشر، اور اگر اللہ کی محبت کے طالب ہو تو مال اور دنیا کی جھوٹی عزتوں کے طالب اللہ کی محبت اور مال کی محبت، اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت، یہ دو محبتیں بھی آپس میں جمع نہ کیا کرو، کھا جاتی ہیں۔ دنیا کی محبت اللہ کی محبت کو کھا جاتی ہے، نہیں رہنے دیتی۔ یا یوں سمجھیں کہ اللہ کی محبت جب آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس گھر میں تو دنیا کی محبت بھی ہے، تو اللہ کی محبت چلی جاتی ہے، کہتی ہے اچھا بھائی دل تو اس کو رکھ، میں یہاں رہنے کے قابل نہیں ہوں، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، میں کوئی ایسا دل تلاش کرتی ہوں جو صرف مجھے رکھے، جو صرف مجھے رکھے۔ اللہ کی محبت کوئی ایسی شے ہے کہ بہت ساری محبتوں کے بیچ میں تھوڑا سا اس کو جگہ بھی دے دے؟ نہیں ہے۔ اس کی محبت تو ایسی چیز ہے کہ اگر وہ مل گئی تو بندہ اس کا محبوب ہو گیا، وہ پھر عرش پر اپنے فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے اور مباحات سے فرماتا ہے دیکھا میرا وہ بندہ، فرشتوں سے کہے دیکھو کیسا ہے وہ میرا بندہ، جا کے دیکھو تو صحیح۔ اللہ مباحات کرتا ہے تو کیا جس پر اس نے مباحات کرنا ہے، اپنے فرشتوں کو خوشی سے پیش کرنا ہے کہ دیکھو میرے بندے کا حال، تو کیا وہ بندہ ایسے ہی بن جائے گا کہ ساری محبتوں کے بیچ میں تھوڑا سا حصہ اللہ کی محبت کو بھی دے دیا؟ نہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي لِينِ الْقَلْبِ مَعَ الْجَفَاءِ لِلْيَتِيمِ وَالْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِينِ، اور فرمایا کہ دل کی نرمی اگر مانگتے ہو کہ دل خستہ ہو، دل نرم ہو، دل میں سختی نہ رہے، نرمی آ جائے، تو یتیموں، مسکینوں، غریبوں پر جفا اور ظلم اور ناانصافی نہ کرو۔ غریبوں، کمزوروں کے ساتھ ناانصافی بھی ہو، ترک الفت بھی ہو، ان پر بے پرواہی بھی ہو، ان پر زیادتی بھی ہو، اور ساتھ دل کی نرمی بھی مانگو۔ یہ دو چیزیں جمع ہونے والی نہیں ہیں، لہذا اگر دل کو نرم رکھنا چاہتے ہو تو کمزوروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں پر نرم رہا کرو۔ ان سے نرمی برتنے کے نتیجے میں دل کو نرمی کی خیرات ملے۔ اور فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي الرِّقَّةِ مَعَ فُضُولِ الْكَلَامِ، اور اگر چاہتے ہو اسی طرح کہ دل کو رقت ملے، گریا ملے، دل کو رقت ملے، گریا ملے، کوئی رونا دھونا نصیب ہو، اور دل کو خشیت کی کیفیت نصیب ہو، تو فرمایا پھر فضول باتیں چھوڑ دو۔ جو فضول باتیں کرتے ہو، گپیں لگاتے ہو، اس گپ میں کتنے کتنے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ فضول کلام، فرمایا فضول کلام سے دلوں کو گریا نہیں ملتا، دلوں کو گریا چپ رہنے سے ہوتا ہے۔ وَلَا تَطْمَعْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ مَعَ تَرْكِ الرَّحْمَةِ لِلْمَخْلُوقِينَ، اور اگر چاہو کہ دل میں اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، تو مخلوق سے رحمت کرنا ترک نہ کرو۔ مخلوق سے جتنا رحم کرو گے
اللہ اتنی رحمت اپنی تمہارے دل میں اتار دے گا، یعنی مخلوق سے جتنی رحمت کے ساتھ پیش آؤ گے اللہ اس قدر رحمت تمہارے دل میں رکھ دے گا۔ تو مخلوق سے ترک رحمت اور اللہ کی رحمت، یہ دو چیزیں دل میں جمع نہ کیا کرو۔ تو پھر فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي الرُّشْدِ مَعَ تَرْكِ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاء۔ علماء ربانیین ہیں، ہمارے جیسے نہیں۔ فرمایا اگر چاہو کہ رشد اور ہدایت ملے، رشد اور ہدایت ملے، تو جو علماء کا میں ترجمہ کرتا ہوں اللہ کو جاننے والے، کون؟ اللہ کو جاننے والے، جو اللہ کے علماء بندے ہیں، بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ صرف وہ ہے جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور وہ اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں۔ فرمایا وہی علماء ہے۔ تو لرزتا وہی ہے نا جو جانتا ہے کہ کتنا بڑا ہے میرا اللہ۔ تو علماء ہیں جو اللہ کو جاننے والے ہیں، کیا؟ تو فرمایا یہ جو اللہ کی جاننے والے علماء ہیں انہیں تلاش کیا کرو اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ فرمایا بس ان کی مجلس میں بیٹھنے سے رشد اور ہدایت مل جائے، کتابوں کے پڑھنے سے نہیں ملتی، کتابوں کے پڑھنے سے نہیں ملتی، اللہ کے جاننے والوں کی مجلس سے ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ رشد اور ہدایت اور اللہ کو جاننے والوں کی مجلس کو ترک کرنا، اللہ والوں سے اور اللہ کو جاننے والوں سے دور رہنا اور ہدایت پانا، یہ دو چیزیں بھی جمع نہیں ہوتی۔ ہدایت اور رشد کو پانا ہے تو اللہ والوں کی مجلس کو پایا کرو۔ وَلَا تَطْمَعْ فِي الْوَرَعِ مَعَ الْحِرْصِ فِي الدُّنْيَا۔ اگر ورع، تقوی اور پرہیزگاری، تقوی اور پرہیزگاری اور ورع، اس کو اگر چاہتے ہو کہ دل میں رہے تو پھر اس دل میں دنیا کا حرص جمع نہ کرو۔ ورع اور دنیا کا حرص یہ جمع نہیں ہوتی۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دیکھو نا کتنے دو متضاد رنگ گن دیے ہیں، سراسر موم یا کسو، یا طالب ورع ہو جا اللہ والا بن، یا حرص دنیا اپنا اور دنیا والا بن۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیچ میں دونوں چیزیں چلتی رہیں۔ کام کرنے سے نہیں روکا جا رہا، دنیا کے فرائض کی ادائیگی سے نہیں روکا جا رہا، وہ تو اللہ کے پیغمبر بھی ادا کرتے رہے، جنگوں اور جہادوں تک بھی رہے اور تجارتوں میں بھی رہے، شام کی منڈیوں میں بھی گئے اور مجالس بھی کی، واعظ بھی کیے، نصیحتیں بھی کی، فوجیں بھی بنائیں، فوجوں کو ترتیب بھی دیے، مقدموں کی سماعت بھی کی، حکومت بھی کی۔ کیا؟ آقا علیہ السلام نے حکومت کی، فتوحات کی، سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، واعظ کیے، یوسف علیہ السلام نے حکومت کی، مانگی، وزارت خزانہ مانگی، یوسف علیہ السلام نے کیا؟ بادشاہ وزارتیں تقسیم کر رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزارت خزانہ دے دو۔ تو آپ نے کون سا وزیر بننا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، کیونکہ اس کام کو میں بہتر جانتا ہوں، معاشی امور سنوار دوں گا، معاشی اور اقتصادی امور سنوار دوں گا، ملک سے قحط اور غربت کا خاتمہ کر دوں گا، پاورٹی ایلیویشن کر دوں گا۔ ہم کہتے ہیں نا منشوروں میں غربت کا خاتمہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا قحط اور غربت کا خاتمہ کر دوں گا، مجھے دو وزارت خزانہ۔ تو فرائض کی ادائیگی سے نہیں روکا، یہ سنت انبیاء ہے، سنت خلفاء راشدین، سنت صحابہ ہے۔ روکا کس سے ہے؟ بس اس کو ادا کرو، اندر نہ جانے دو۔ کیا؟
من کے اندر نہ جانے، اندر یار رہے، باہر باہر کار رہے، اندر یار رہے، باہر کار۔ کار یعنی کار سے مراد گاڑی نہیں، کام کاج دنیا کا، کام کاج دنیا کا، باہر کار رہے، اندر یار رہے۔ یوں فرماتے ہیں کہ دل میں جمع نہ کرو۔ اللہ ابراہیم بن ادھم نے، حضرت ابراہیم بن ادھم میں جن لوگوں کو یہ بات سنائی، سنا کے حیرت میں ڈوب گئے، حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، لوگوں معلوم نہیں تم کہاں چلے گئے ہو؟ معلوم نہیں تم کہاں چلے گئے؟ ہم کس راہ پہ چلے گئے؟ یہ تو تعجب ہوتا تھا اللہ والوں کو اس وقت، آج سے 1300 سال قبل، 1200 سال قبل، کہ دنیا کہاں چلی گئی ہے۔ تو آج ہم اپنا حال دیکھتے ہیں تو پھر دنیا پہ تو تعجب نہیں ہوتا، اپنے آپ پہ تعجب ہوتا ہے کہ ہم کہاں چلے گئے۔ آپ کی گرفت تو کم ہوگی، گرفت تو ہماری ہوگی، اور میں ڈرتا ہوں میرے جیسوں کی ہوگی، جو لوگوں کو یہ راہ بتاتے ہیں اور خود پتہ نہیں کس حال میں، خود معلوم نہیں کس حال میں۔ ڈرتے ہیں اگر حکم ہو گیا کہ اسے گھسیٹ کر اوندھے منہ دوزخ میں پھینک دو تو معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اگر ایسا حکم ہو گیا تو اعتکاف میں ہر سال آنے والوں تو پھر اللہ کو حضور عرض کر کے بچا تو لیں گے نا، اتنا تو عرض کر دیں گے باری تعالیٰ چلو ہمیں معلوم نہیں تھا یہ کیسا ہے، ہم اس پیار کی وجہ سے آتے تھے، ہمیں اچھی باتیں بتاتا تھا، ہمارے صدقے ہی اس کو معاف کر دو، ہمارے صدقے ہماری خاطر اس کو معاف کر دو۔ چلو آؤ سودا کر لیں آپس میں، ایک میں آپ کو اچھی باتیں بتاتا ہوں، آپ مجھے دوزخ سے بچا لیں۔ اگر ایسا حکم ہو گیا کہ اس کو دوزخ میں پھینک دو تو آپ اللہ کی حضور شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں۔ اور تو آپ لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجرت نہیں لیتا ہوں، اتنا ہی صحیح کہ چلو اگر ایسی نوبت خدا نخواستہ آ گئی تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، باری تعالیٰ کی حضور عرض کریں گے، باری تعالیٰ ہمارے صدقے اس گنہگار کو معاف کر دیں۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔